السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ فضیلت سن 2021 کے لیے مسلم الثبوت کا صفحہ 6 کا سبق حاضر ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ اصول الفقہ میں لفظ اصل کے اصطلاحی معانی کل 4 ملا محب اللہ بہاری نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے اصل کا اصطلاحی معنی راجح، دوسرا ہے مستصحب، تیسرا ایک معنی ہے قاعدہ اور چوتھا ایک معنی ہے دلیل۔ یہ 4 معنی بیان کیے گئے۔ تو اصول الفقہ میں لفظ اصل کس معنی میں ہے؟ راجح کے معنی میں ہے کہ مستصحب کے معنی میں ہے کہ قاعدہ کے معنی میں ہے کہ دلیل کے معنی میں؟ ملا محب اللہ بہاری کا فیصلہ یہ ہے کہ اصول الفقہ میں لفظ اصل یہ دلیل کے معنی میں ہے۔ اور باضابطہ انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا علامہ ابن حاجب کی کتاب سے کہ لفظ اصل کی اضافت جب بھی کسی فن کی طرف کی جائے تو مراد اصل سے دلیل ہی ہوتی ہے۔ اور ایک کمنٹ بھی کر دیا دوسرے ایک دانشور محقق پر کہ ملا امان اللہ بنارسی نے قاعدہ پر محمول کیا۔ یہ بہت بڑا ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ پر اگر محمول کریں گے تو مطلب یہ ہوگا قواعد الفقہ ہے، اصول الفقہ کا معنی ہو جائے گا قواعد الفقہ ہے، اور قواعد کا معنی ہوتا ہے مسائل۔ مسائل کتاب میں داخل ہوتے ہیں، کتاب سے خارج نہیں ہوتے، فن میں داخل ہوتے ہیں مسائل، بلکہ مسائل کے مجموعے کا نام ہی فن ہوتا ہے۔ تو فن میں داخل ہوتے ہیں، خارج نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اصول الفقہ میں اصل کو قاعدہ کے معنی میں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ فقہ کے جو دلائل ہیں کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت، قیاس، یہ فقہ میں داخل ہو جائیں، فقہ کے مسائل بن جائیں۔ حالانکہ یہ فقہ کے مسائل نہیں ہیں، فقہ میں داخل نہیں ہیں، بلکہ فقہ ان سے جنم لیتا ہے، فقہ ان سے وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہرگز اصول الفقہ میں لفظ اصل کو قاعدہ کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ فن کے قواعد ہی تو مسائل ہوتے ہیں، مسائل تو داخل شے ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، اور فقہ کے جو دلائل ہیں کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، یہ سب داخل فن نہیں ہے، داخل فقہ نہیں ہے، بلکہ فن سے خارج ہیں۔ ان کے ذریعے فن وجود میں آتا ہے، یعنی فقہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ فقہ کے مبادی ہوں گے، فقہ کے اسباب ہوں گے، لہٰذا انہیں قواعد پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ گفتگو رہی۔ اسی کو انہوں نے یوں تعبیر کیا فمن حمل علی القاعدہ، جس نے قاعدہ پر محمول کیا وہ اس ضابطے سے غافل ہے۔ کس ضابطے سے؟ کہ لفظ اصل کی اضافت جب فن کی طرف کی جائے تو ضابطہ یہ ہے کہ اصل سے مراد دلیل ہی ہوگی۔ یہ ضابطہ بن چکا ہے محققین اور دانشوروں کے نزدیک، مصنفین کے نزدیک۔ تو یہ قاعدہ بھی نہیں پتہ چل پایا ملا امان اللہ بنارسی کو۔ مزید یہ کہ اگر ہم اصول کو قواعد پر محمول کریں تو مطلب ہوگا فقہ کے قواعد، اور قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو داخل فن ہو جانا چاہیے، حالانکہ داخل فن نہیں ہے، بلکہ وہ اسباب ہوتے ہیں، مبادی ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے فقہ وجود میں آتا ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت و رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس کے ذریعے۔ تو اب یہ علم جو ہے علم اصول فقہ، یہ ادلہ ہیں، ادلہ ہیں یہ اجمالی طور پر فقہ کے لیے۔ ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کب؟ دلائل تفصیلیہ کی تطبیق کے وقت۔ جب دلائل تفصیلیہ کو احکام فقہیہ پر منطبق کریں گے تب ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے احکام فقہیہ میں سے ایک حکم شرعی لے لیجئے آپ، الزکوٰۃ واجبۃ، تو اب اس کی دلیل تفصیلی ہے کیا؟ یہ ہے دلیل تفصیلی آتوا الزکوٰۃ، قرآن میں آیا ہے آتوا الزکوٰۃ۔ اب آتوا الزکوٰۃ سے زکوٰۃ واجب ہو گئی۔
اب اس کے لیے اب ہم کو دلیل اجمالی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کیا ہوگا؟ الامر للوجوب. اس کو یوں سیٹ کر لیجئے صغرا اور کبرا کی شکل میں کہ کل معمور من اللہ اور من الرسول علیہ السلام واجب والزکاۃ معمور فالزکاۃ واجب. یا اس کو اور ذرا سا آسان انداز میں یوں کہیے کہ الزکاۃ معمورۃ الزکاۃ معمورۃ من اللہ تعالی وکل معمورۃ من اللہ تعالی واجبۃ فالزکاۃ واجبۃ. یہ اور آسان لب و لہجہ ہوگا. اسی کو آپ لوگ سیٹ کر لیں گے اور دماغ میں فیڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آئے گا. تو اب آپ دیکھیے صغرا میں نے بنایا کس کو؟ کل زکاتن، چاہے وہ کھیت کے پودوں کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ مال تجارت کی زکوٰۃ ہو، کل زکاتن معمورۃ من اللہ تعالی. ہر زکوٰۃ معمور ہے اللہ کی طرف سے. وہ کل معمورۃ من اللہ تعالی واجبۃ. یہ کبرا ہوا. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ معمورۃ کو آپ حذف کر دیجیے، حد اوسط ہے، نتیجہ رزلٹ فوراً سامنے ہے. تو کبرا جس کو ہم نے بنایا کل معمورۃ واجبۃ، یہی اصل فقہ ہے، یہی دلیل فقہ ہے. اسی کو اصول فقہ میں شامل کیا جائے گا. یہ دلیل اجمالی ہوئی. دلیل تفصیلی تو شروع ہی میں ہم نے صغرا میں رکھ دیا. یہ ہم نے جو کہا کہ کل زکاتن معمورۃ، یہ دراصل آت الزکوٰۃ کا خلاصہ ہے. تو یہ دلیل تفصیلی ہوئی. اب اس کے بعد دلیل اجمالی. تو دلیل تفصیلی کو حکم شرعی پر جب منطبق کرنا ہوگا تو اس وقت دلیل اجمالی کی حاجت پڑتی ہے. اتنی گفتگو آپ حضرات غور سے سماعت کر کے اپنے ذہن میں فیڈ کر لیں. ہو سکے تو اس تقریر کو اپنے لب و لہجے میں کسی کاپی پر لکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.